اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کرتے ہیں اور چلتے ہیں درگاہ مبارکہ حضرت صوفی شاہ سرمد شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ حضرت شاہ سرمد رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ مبارکہ جامع مسجد دلی کے عین سامنے واقع ہے، اور آپ کے سر مبارک کی طرف حضرت ابو القاسم المعروف خواجہ ہر بر آرام فرما ہیں۔ آپ کا وطن کاشان تھا۔ ایران میں آرمینیوں کی کافی تعداد تھی، جس میں سے کچھ عیسائی تھے اور کچھ یہودی تھے۔ مذہب میں تبدیلی، آپ نے اسلام قبول کیا۔ نام، آپ سرمدی کے نام سے مشہور ہیں۔ بعض کتابوں میں آپ کو سیدائے سرمد کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تعلیم، آپ کے رباعیات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علم و فضل میں درجہ کمال رکھتے تھے۔ فارسی زبان پر قدرت حاصل تھی، عربی زبان سے بھی واقف تھے۔ آپ تجارت کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایرانی مصنوعات کی ہندوستان میں بہت قدر تھی، قیمت بھی اچھی مل جاتی تھی۔ حضرت سرمد ایرانی مصنوعات لے کر ہندوستان روانہ ہوئے۔ ان کا خیال تھا کہ ایرانی مصنوعات فروخت کر کے ہندوستان میں قیمتی جواہرات خریدیں گے اور ان جواہرات کو ایران میں فروخت کریں گے۔ اس زمانے میں ایران سے سیاہ سندھ ہو کر ہندوستان آتے تھے۔ آپ بھی اسی راستے سے آئے۔ جب ٹھٹھا پہنچے، ایک ہندو لڑکے پر عاشق ہوئے۔ ایسے از خود رفتہ ہوئے، نہ اپنا ہوش تھا اور نہ تجارت کا سامان کے کوئی پرواہ۔ عشق نے آپ کی زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی پیدا کی۔ تجارتی مال سے بے نیاز ہو گئے، دنیا سے دل سرد ہو گیا، راحت و آرام کا تخیل دل سے جاتا رہا۔ اب آپ حیران و سرگرداں پھرتے تھے۔ کچھ دنوں بعد کپڑے بھی بوجھ معلوم ہونے لگے، ان کو بھی اتار پھینکا، اب ننگے پھرتے تھے۔ دہلی میں آمد، اسی حالت میں آپ دہلی تشریف لائے۔ شہزادہ دارا شکوہ صوفی اور فقیر دوست تھا۔ جب اس کو آپ کا دہلی آنے کا حال معلوم ہوا، اس نے بہت ہی جلد آپ سے میل جول بڑھایا، اور جب آپ کو قریب سے دیکھا، آپ کی روحانی قوت سے بہت متاثر ہوا۔ آپ کی بہت عزت و احترام کرتا تھا۔ شہزادہ دارا شکوہ آپ کا موتقد تھا۔ غرب شاہی دربار میں آپ کا کافی اثر تھا۔ حکومت میں تبدیلی، اورنگزیب نے جب دارا شکوہ کو شکست دی اور شاہ جہاں کے بجائے خود حکومت ہاتھ میں لے لی، دارا شکوہ صحرا صحرا بستی بستی پھرنے لگا۔ دارا شکوہ کے ہمدردوں، ساتھیوں اور ہم نشینوں کے لیے یہ زمانہ صبر آزما تھا۔ حضرت سرمد بھی ان میں سے ایک تھے۔ کچھ لوگ تو دارا شکوہ کے ساتھ چلے گئے اور جو باقی رہ گئے تھے وہ اپنے آپ کو خطرے میں پاتے تھے۔ حضرت سرمد نے باہر جانا پسند نہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دہلی ہی ان کا مدفن ہوگا۔ آپ پر 4 فتوے لگائے گئے۔ پہلا فتویٰ یہ تھا کہ آپ نے اپنی حسب ذیل ربائی میں معراج جسمانی سے انکار کیا۔ ہر کس کے سر حقیقتش پادر شد، او پہن تراز سپہر پہنادر شد۔ ملا گوید کے بر فلک شد احمد، سرمد گوید فلک و احمد درشت۔ دوسرا آپ پر یہ تھا کہ آپ دارا شکوہ کے ہمدرد اور خیر خواہ تھے۔ تیسرا آپ پر یہ تھا کہ آپ ننگے رہتے تھے اور جو رسم شرع کے خلاف ہے۔ چوتھا آپ پر یہ تھا کہ آپ پورا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، آپ صرف لا الہ لا الہ لا الہ کہتے تھے۔ شہنشاہ اورنگزیب نے قاضی القضاء ملا کبی کو آپ کے پاس بھیجا کہ وہ معلوم کریں کہ ننگے کیوں رہتے ہیں۔ ملا کبی نے جب ننگے رہنے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے حسب ذیل ربائی پڑھی۔ خوش ملائے کردہ چنی پست مرا، چشمے بدو جام برداز دست مرا۔ او در بغل منست زمن در طلبش، وزد عجب برہنہ کردہ است مرا۔ علماء کی مجلس، آپ کو ایک مجلس میں بلایا گیا جہاں شہنشاہ اورنگزیب کے علاوہ علماء بھی اور وقت کے مفسر بھی موجود تھے۔ اورنگزیب نے آپ سے دریافت کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے دارا شکوہ کو خوشخبری سلطنت سنائی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ آپ نے جواب دیا ہاں سچ ہے، اور آپ کا یہ خوشخبری سنانا درست نکلا اور اسے ابدی سلطنت کی تاج پوشی نصیب ہوئی۔ علماء نے پوچھا آپ ننگے کیوں رہتے ہو؟ اس کا جواب وہی تھا جو پہلے ملا کبی کو دیا گیا تھا۔ علماء نے آپ کو کپڑے پہننے کا کہا، لیکن آپ نے کچھ پرواہ نہ کی۔ علماء نے فتویٰ دیا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ اورنگزیب نے علماء کو مخاطب کر کے کہا محض برہنگی وجہ قتل نہیں ہو سکتی، اسے کہو کہ کلمہ طیبہ پڑھے۔ آپ سے طیبہ کلمہ پڑھنے کو کہا گیا۔ آپ نے عادات کے موافق لا الہ پڑھا۔ جب علماء نے جملہ نفی سنا تو سخت برہم ہوئے۔ آپ نے جواب دیا کہ ابھی تو میں نفی میں مستغرق ہوں، مرتبہ اس بات تک نہیں پہنچا ہوں، اگر الا اللہ کہوں تو جھوٹ ہوگا۔ علماء نے آپس میں طے کیا کہ آپ کا یہ فعل کفر ہے، اس فعل سے توبہ لازمی ہے۔ آپ نے توبہ نہ کی۔ فیصلہ، علماء نے فتویٰ دیا کہ قتل جائز ہے۔ شہادت، دوسرے دن آپ کو قتل گاہ لے جایا گیا۔ جب جلاد چمکتی تلوار لے کر آپ کے پاس آیا، آپ اسے دیکھ کر مسکرائے۔
نظر اٹھائی اور ملائی اور تاریخی الفاظ فرمائے۔ فدائے تو شون بیا بیا کہ تو بہر صورتے کہ میائی من ترا خوب می چناسم۔ ترجمہ: میں تیرے قربان ہوں، آ کہ تو جس صورت میں بھی آئے میں تجھ کو خوب پہچانتا ہوں۔ اور پھر آپ نے یہ شعر پڑھا: شور شدواز خوب ودم چشم کشودیم دیدم کے بکیس شب فتنہ غنودیم۔ ترجمہ: شور ہوا اور ہم نے خواب عدم سے آنکھ کھولی، دیکھا کہ شب فتنہ باقی ہے، سو گئے۔ یہ شعر پڑھ کر سر تسلیم خم کر دیا اور جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کی شہادت 1070 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا مزار دہلی جامع مسجد کے نیچے فیوز و برکات کا سر چشمہ ہے۔ سیرت پاک: آپ ایک کامل مجذوب تھے، علم اور فضل میں ثانی نہیں رکھتے تھے۔ بہت لوگ آپ کے موتقد تھے۔ علمی ذوق: آپ کے رکعات اور رکعات سرمد کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کے علمی یادگار ہیں۔ شعر و شاعری: آپ نے فارسی میں بہت سی رباعیات لکھی ہیں جو رباعیات سرمد کے نام سے مشہور ہیں۔ سرمد غم عشق بول ہوس رانا دہند، سوز دل پروانہ مگس رانا دہند، عمر باید کہیار آید با کنار، ای دولت سرمد ہما کس رانا دہند۔ ترجمہ: اے سرمد غم عشق بول ہوس کو نہیں دیتے ہیں، پروانے کے دل کا سوز شہد کی مکھی کو نہیں دیتے۔ ایک عمر چاہیے کہ دوست کا وصل حاصل ہو، یہ دولت سرمد ہر ایک کو نہیں دیتے۔ آپ کی کرامت: شہادت کے بعد آپ کے سر سے 3 بار لا الہ الا اللہ کی آواز سنائی دی۔ آپ کے سر نے صرف کلمہ نہیں پڑھا بلکہ کچھ دیر حمد باری تعالیٰ میں بھی مصروف رہا۔ اورنگزیب نے آپ کی شہادت کے بعد 48 سال حکومت کی، لیکن کبھی چین و سکون میسر نہ ہوا۔ دکن میں لڑائیوں میں کافی وقت گزرا اور وہیں انتقال کیا۔ آپ ایک قلندر کیفیت فقیر تھے۔ آپ کی نسبت سلسلہ قادریہ میں حضرت خواجہ ابو سعید کبیر رحمۃ اللہ علیہ سے تھی۔ آپ کی تاریخ شہادت 26 شعبان المکرم 1070 ہجری ہے۔ سرفراز کردند وز منت خلق بے نیازم کردند، الہی خیر گردانی بق یا شیخ عبدالقادر جیلانی۔